वेलकम बैक। हम आज बात कर रहे हैं कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी तसादम की राह पर है, और मेरे साथ स्टूडियो में नज़ीर नाजी साहब मौजूद हैं। इस वक्त हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर तलहा महमूद साहब, जो कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा महमूद साहब। जी वालेकुम सलाम। आपका ताल्लुक JUI से है और आप इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर के चेयरमैन हैं। आपको ये हालात किस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं जो इतना ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्रंटेशन और तसादम है, एक दूसरे के पुतले जला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की कल की स्पीच के बाद सेनेट में भी वॉक आउट हुआ, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं और आपकी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इंतहाई अफसोस है जो हालात इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं। जी। हमारा मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं है जो इस वक्त हालात हैं। हमें यूनाइट होना चाहिए था, हमें इकट्ठा होना चाहिए था, और मैं समझता हूँ कि वाकई इस वक्त सिचुएशन जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है, और हमें सोचना होगा कि क्या हमारे लिए कुर्सियाँ और ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं या मुल्क इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त 62 साल में मेरा ख्याल है मुल्क के वो क्राइसिस या वो हालात नहीं होंगे जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। जी। मैं जो फोर्सी कर रहा हूँ वो यही फोर्सी कर रहा हूँ कि हालात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ रहे हैं, लिहाजा इसको मेरा ख्याल तो यही है कि इसको सोचने की ज़रूरत है कि इसको कोई अफहाम व तफहीम के साथ एक दूसरे के साथ मिल बैठ के मामलात को सॉर्ट आउट करें। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं इससे तो मुल्क को ख़तरा है। जी नाजी साहब, आपको इस वक्त लग रहा है कि अफवाम और तफहीम से ये हालात बेहतर हो सकते हैं? आपको ये सिस्टम चलता हुआ नज़र आ रहा है? जी नहीं, मैं तलहा साहब से इत्तिफाक करूँगा, और मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हमें जमहूरियत का जो निज़ाम है उसे चलाने का तरीका नहीं आता, शायद आप भूल गए हैं। जी। और क्राइसिस जिस तरह के हमारे इर्द गिर्द और हमारे मुल्क के अंदर हैं वो इतने बड़े हैं कि जो पार्टियों की तकसीम है और उनके जो आपस में बाहमी तजादात हैं वो गालिब आ चुके हुए हैं। जी। और मुल्की मफादात और मुल्की जो सिक्योरिटी के सवालात हैं वो गालिबन हमारे पॉलिटिकल जो क्लास है उसके लिए अहमियत ही नहीं रखते। जी। या शायद इसलिए भी कि उनका उसमें अमल दखल ज़्यादा नहीं होता। जी। लेकिन बहरहाल जो हमारे इस वक्त सियासी निज़ाम को चलाने वाले जितने भी लीडर और जितने भी लोग हैं वो सब सूरत हाल की नज़ाकत से बेखबर लगते हैं। जी। तलहा, आपने कल प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनी होगी और आज वो उसको सॉफ्ट करने की भी उस एजेंडा पे हैं। आपने उस स्पीच से क्या अंदाज़ा लगाया और आप क्या समझते हैं कि ये इतनी भड़कीली जाला स्पीच की इस वक्त ज़रूरत थी? वज़ीर आज़म हमारे गिलानी साहब माशाल्लाह बड़े तहम्मुल वाले हैं। मुझे हैरानी हुई है उनकी स्पीच सुन के, और मैं समझता ये हूँ कि गिलानी साहब का हमेशा एक पॉजिटिव रोल रहा है जब भी इस किस्म की सिचुएशन पैदा हुई है। जी। और मैं समझता हूँ, मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद गिलानी साहब प्रेशर में थे या क्या ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से इस किस्म की बात हुई है। जो पास्ट में माजी में जिस तरीके के साथ गिलानी साहब का एक रोल रहा है कि उन्होंने हमेशा कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की कोशिश की है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला ये जज्बाती मामलात थे और इस मसले को भी सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जमहूरियत जिस अंदाज में भी हो इस जमहूरियत को चलना चाहिए। तलहा, अभी हिलमंद का ऑपरेशन जो शुरू हुआ है, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेशंस द नेटो फोर्सेस हैव एवर डन, तो उससे बलोचिस्तान नहीं डिस्टेबलाइज होगा और फ्रंटियर में एज आपकी पार्टी इन दो सूबों में ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, तो आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त बलोचिस्तान और फ्रंटियर में क्या हालात होंगे और इस ऑपरेशन का फॉल आउट क्या होगा? इस ऑपरेशन का जो फॉल आउट है मेरे ख्याल से कि कोई ख़ास नतीजा इसका बरामद नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने है कि 8 साल की जो कारकर्दगी, 8.5 साल की कारकर्दगी नेटो फोर्सेस
خیر 6 سال ہو چکے ہیں یا 7 سال ہو چکے ہیں جی ان کی ساری کارکردگی ہم سب کے سامنے ہے. یو ایس کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے. اس وقت 43 ملکوں کی فوجیں جو ہیں افغانستان میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اس کے باوجود آج وہ نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں, ڈسکشن کی بات کرتے ہیں, ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے کی بات کرتے ہیں. اور اس میں جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے بلوچستان کی طرف اور فرنٹیئر کی طرف, تو فرنٹیئر اور بلوچستان تو اس وقت ویسے بھی آگ میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور اس قسم کے حالات سے ظاہری بات ہے جب وہاں سے انخلا ہوتا ہے اور اس کا جو امپیکٹ آنا ہے وہ لازمی بلوچستان پر آئے گا, لازمی فرنٹیئر پہ آئے گا. یہ جو آگ لگی ہوئی ہے بلوچستان اور فرنٹیئر میں, اس کو چھوڑ کے اس وقت جعلی سپیچز کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, پھر میاں صاحب کے سپورٹرز اور پیپلز پارٹی کے سپورٹرز جلوس نکال رہے ہیں اور ایک دوسرے کے پتلے جلا رہے ہیں. تو یہ کتنی میچورٹی سے یہ ملک یہ لوگ چلا رہے ہیں؟ جی میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے جتنی بھی پولیٹیکل کلاس ہے اس کی اور عوام کی جو پریورٹیز ہیں وہ شاید ایک جیسی نہیں ہے. اس وقت تو ہم کسی گروپ کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلانی جو حکومت ہے کسی صوبے کی وہ زیادہ رسپانسبل بیہیو کر رہی ہے یا وفاق کی اگر نہیں کر رہی. مطلب ہر کسی کا بیہیویئر اس وقت نان سیریس. نہیں, میرا یہ خیال نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ چاروں صوبائی حکومتیں وفاقی حکومت کے مقابلے میں زیادہ مستحکم ہیں اور ان کا استحکام ان کی پالیسیوں میں اور ان کے عمل میں نظر بھی آتا ہے. جی جی, آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں ایم کیو ایم کی وجہ سے ان میں کوئی استحکام ہے؟ نہیں, سب کی ساری پارٹنر ہیں وہاں اے این پی بھی باہر بڑی طاقت کے ساتھ موجود ہے سندھ میں, اور اسی طرح فرنٹیئر بلوچستان میں بھی دیگر ساری جماعتیں اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں, لیکن ان کے درمیان ایسے تصادم دیکھنے میں نہیں آتے. کبھی کبھار ایم کیو ایم سے تھوڑی بہت ان کی ہو جاتی ہے لیکن وہ فوراً اس کو اوور کم کر جاتے ہیں, اس کو حل کر لیتے ہیں اس مسئلے کو. لیکن فیڈرل گورنمنٹ جن مسائل میں الجھی ہوئی ہے وہ ان مسائل پر ابھی تک اسے قابو حاصل نہیں ہو رہا. جی, لیکن وہ ان مسائل میں پنجاب کو بار بار گھیر رہی ہے, اس لیے کہ دیکھیں اب ایک سینئر منسٹر اپنے ہی چیف منسٹر کے خلاف جلوس نکالے جس میں پتلے جلائیں وہ, تو مطلب یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو میرا خیال ہے سمجھ لیا ہے دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ نے, کیونکہ جیسے ہی یہ ہوا ان کی طرف سے فوری طور پہ کہا گیا کہ یہ پتلے جلانے والے کام اور مظاہروں والے کام یہ چھوڑ دیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کو یہ برا بھلا تو اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں اور اتنے ارسپانسبل بیانات دیے جا رہے ہیں دونوں. وہ تو یہ کہتے رہیں گے جی. یہاں تو اپوزیشن ہے, نواز شریف نے اپنے آپ کو فیڈرل جو ہے اسمبلی اس میں تو انہوں نے اپنے آپ کو اپوزیشن کا رول رکھا ہوا ہے, لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ بھی انہی کے پاس ہے. ہم نے ریسنٹلی ابھی ایکسپیرینس کیا ہے اپنے پڑوس میں بھارت میں, وہاں ایک کولیشن گورنمنٹ چلی ہے 4 سال سے زیادہ عرصے تک, اور ان کے درمیان جو کولیشن کے باوجود جو تصادم ہوتے رہے ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی نے جس حکومت کے اندر وہ کولیشن تھی اس حکومت کے خلاف مظاہرے بھی کیے ہیں. تو یہ ہوتا رہتا ہے, انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. گھبرانے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے. طلحہ, میں آپ سے لاسٹ سوال یہ کروں گی کہ اس وقت آپ کی پارٹی کا اور آپ کا پرسنل کیا سٹینڈ ہے؟ کیا آپ عدلیہ کا ساتھ دیں گے یا آپ لوگ زرداری صاحب کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں, میں بالکل آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ایک بات میں بہت زبردست بات اور بہت اچھی بات کی ہے ناجی صاحب نے کہ ہم سب کی پرائرٹیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو چکی ہیں. عوام کی پرائرٹیز کیا ہیں, اس کو ایک عزت کے ساتھ ایک روٹی چاہیے, اس کو بجلی چاہیے, اسے گیس چاہیے, اور ہماری پرائرٹی جو ہے وہ کچھ اور ہو چکی ہیں, اور یہی سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز آ رہے ہیں, مسائل آ رہے ہیں, عوام کی طرف رجوع نہیں کر رہے. جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے عدلیہ کے حوالے سے کہ اس کا ساتھ دیں گے یا زرداری صاحب کا ساتھ دیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ کہ ہم اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہیں, لیکن میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو بھی سچائی ہو اسی کا ساتھ دیا جائے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی, اور مجھے یقین ہے کہ ہماری پارٹی کا جو موقف ہوگا یا رجحان ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس قسم کا نہ کوئی تصادم ہو, نہ اس قسم کی کوئی سچویشن ہو, بلکہ افہام و تفہیم ہو, آپس میں ڈسپیوٹ نہ ہو, بلکہ کسی طریقے سے اس ملک کو آگے چلایا جائے. اور جو کور ایشو ہے جس کے لیے اس ملک میں انتخابات ہوتے ہیں, جس کے لیے حکومتیں آتی ہیں, کہ عوام کو ریلیف ملے, عوام کے لیے پالیسیز بنائی جائیں, عوام کی بہتری کے لیے کام کیا جائے, میرا سوال ابھی تک وہ یہ ہے کہ آپ کس کا ساتھ دیں گے؟
دیکھیں جہاں تک تعلق ہے جہاں ساتھ دینے کا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ہمیشہ سے رول رہا ہے، اور وہ یہی رول رہا ہے کہ ہم نے ایک مثبت حوالے سے، میں نے ہمیشہ دیکھا ہے پارٹی کے حوالے سے بھی، کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ افہام و تفہیم ہو۔ اس سے پہلے بھی جب بھی کوئی اس قسم کا ڈسپیوٹ آیا ہے تو اس میں ان کا یہی رول رہا ہے کہ بیچ میں آ کر تصفیہ کرا کے حکومت کو آگے چلائیں، اور جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دی جائے۔ تھینک یو ویری مچ طلحہ فار بینگ ود اس۔ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ حکومت کا ہی ساتھ دیں گے، آپ کا بڑا پولیٹیکل آنسر تھا۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔